آلہ وأصحابہ اجمعین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی اور جنوں کی تخلیق جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے کی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت۔ رب نے جس کام کے لیے بندے کو پیدا کیا ہے، اب وہ بندہ وہ کام نہ کرے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر ایسے بندے کی رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو نماز کا طریقہ جو ہے حضور نے پڑھ کے بھی بتلایا ہے، اور حضور نے صحابہ کرام کی نمازوں کو خود جو ہے وہ درست بھی فرمایا ہے۔ تو آج کے بعد سے ہم نماز کے مسائل جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے ہر ایک کام کا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو نماز کے طریقے، نماز کے احکام، نماز کے مسائل جو ہے وہ شریعت نے ہمیں بیان کیے ہیں، تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ چیدہ مسائل جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر جو ہے وہ کیے جاتے رہیں گے۔ ضرور آپ شرکت فرمائیے گا۔ بالخصوص نماز کے وجہ سے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر غسل کے چند ایک مسائل ہم بیان کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو بندہ مومن پر لازم ہے وہ ہے ایمان اور نماز۔ قرآن میں جہاں کہا گیا ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد فوراً کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ کم و بیش قرآن کے اندر 40 سے 45 مرتبہ نماز پاک کا جو ہے وہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو باقی رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی دین کو گرا دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی لیکن رب نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، جبکہ وہ رب کریم ہے اور چاہے کرے یا نہ کرے، مگر جو نماز پڑھتا ہے اس کے اللہ نے لازم کیا، میں مجھ پر یہ لازم ہے، میں یہ عہد کرتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ایسے بندے کی کمی تمہیں بخشے گا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، مومن کی علامت نماز۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اپنے دور میں مومن اور منافق کی پہچان نماز سے کیا کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے کہ مومن اسلام ہے، نماز نہیں پڑھتا منافق ہے۔ اللہ اگر کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے، صحابہ کرام سے ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کے جسم پر کوئی عیب رہے گی؟ گھر نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ کی عیب باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے پوچھا گیا حضور اللہ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندے کا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بندے کے اعمال میں سب سے محبوب عمل یہ لگتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے محبوب ترین چیز لگتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز پڑھنے کا کہا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز بار بار پڑھائی جائے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار فاسق ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک نماز کی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، سستی کے لیے وہ فاسق ہے۔ اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دوائی نہ قبول ہو۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جس کو سلام کرنا بھی جائز ہے۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ یعنی وہ فاسق ہے، اعلان یا فسق کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور بعض ائمہ کرام کے نزدیک یہاں تک بھی کہا گیا بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں بے نمازی کو قتل کے جیل میں ڈال دیا جائے، اس میں نماز چھوڑی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ میرے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ بے نمازی ہے، آتے جاتے لوگ بڑے گئے مطلب بے نمازی، کتنا بڑا عذاب،
بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ الحمید لفظوں کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت۔ یہ مسائل آپ کے اتنے اہم ہیں مثال دینے کے استعمال کے بعد آپ کو بات 1,00,000 روپیہ اور یہاں 30 سیکھنے کے لیے تو آپ کے لیے 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمتی یہ مسائل سیکھنا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وقت ہے ضرور بیٹھے، اگر ایمرجنسی کا انداز کرنے والا ضرور جو ہے 5 منٹ اور 8 منٹ جس کو ضروری ہے خالی کا سامان دینا تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ ضرور بیٹھے اور آپ کے مسائل کو اس لیے تیاری کر کے آتے ہیں آپ اور آپ بتا دیں کہ یہ تشریح ہے کہ چلے جائیں تو مطلب یہ کہ آپ کی کسی کو چیز کریں گے۔ اچھا، نماز کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت۔ اب طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اس لیے 11 بجے تو آپ ہمارے ہاتھ آتے نہیں، ایک بجے آپ ہمارے ہاتھ آتے ہیں تو پوری کسر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 11 بجے آپ سے پور ہو کے پھر ایک بجے آپ ہمارے ہاتھ ہیں آپ سے نکالی دیں۔ تو طہارت کی دو قسم، ایک ہے طہارت کے صغرا اور ایک ہے طہارت کے کبریٰ، یعنی ایک ہے بڑی طہارت اور ایک ہے چھوٹی طہارت۔ بڑی طہارت کیا ہے؟ کسی پر غسل فرض ہو گیا، اور چھوٹی طہارت کیا ہے کہ کسی پر غسل فرض ہو گیا ہے۔ اب بڑی طہارت کیا ہے؟ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل جو ہے وہ چند چیزوں فرض ہوتا ہے۔ پہلی چیز اگر کسی پہ احترام ہو جائے غسل فرض ہو گیا ہے۔ دوسری اگر میاں بیوی حقوق ادا کرتے ہیں دوسرے کے پاس غسل کا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر حیض سے پاک ہو گئی ہے غسل فرض ہو گیا ہے۔ نفاس کے دن اس کے ختم ہو گئے ہیں، نفاس یعنی بچے ولادت کے بعد وقت خون آنا سب کہتے ہیں نفاس کا ہوتا ہے، اگر وہ ختم ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفاس، اس وقت غسل کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ رات کو اٹھ کے لیتا اس کے کپڑے گندے ہیں، اب اس کو احترام کرنا یاد نہیں ہے، اگر اتنا یاد ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اس طرح گندا ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یقیناً یہ احترام ہی ہوا ہے اور منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ جڑا ہوئی ہے، اس پر بھی جو غسل فرض ہو گیا ہے۔ اگر جسم کپڑے میں چند کے قطرے ہیں اور آپ کو احترام کرنا یاد نہیں ہے تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ اس جگہ کو دھو لیا جائے اور غسل کر لیا جائے، آپ کا غسل فرض نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اسی طرح آپ آتے ہیں غسل کے طرف۔ غسل کے 3 فرض ہیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 1 ناک میں پانی چڑھانا اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا۔ اچھا جی، اگر پورے جسم پر ایک بال کے برابر کی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی یقین ہوئی۔ اتنی بڑی احتیاط کرنی ہے غسل کے اندر۔ جب غسل کیا کریں بالوں میں کوئی بال خشک نہ رہ جائے اور بغل کے نیچے کی جگہ خشک نہ رہ جائے، اگر کوئی بندہ جسم آدمی ہے تو آگے آدمی جسم کا گوشت گرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے، آباد مساجد میں کی کھانوں پہ ہر جگہ پانی پہنچایا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہنی چاہیے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین آپ اکثر جو کو خیال کروایا کرتے ہیں، حضرت مولا کائنات اکثر جو کو کہتے رہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو غسل کرتے وقت میری کوئی جگہ بال کے برابر خشک نہ رہے۔ اندازہ لگائیں کہ میری کوئی جگہ خشک نہ رہے، اس لیے میں حل کرواتا ہوں تاکہ میرے پورے انسان پر دیکھو پانی بہ جائے۔ اتنی بڑی احتیاط مولا کائنات اللہ تعالیٰ عنہ فرما ہے، تو غسل میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص غسل صحیح طریقے سے کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ غسل کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر ڈھنگ سے غسل کر لیتا ہے، غسل کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق غسل کر لیتا ہے تو دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ اس غسل سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے جسم پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس سے غسل نہیں ہوتا، ہر جگہ دھونی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ آ رہے تھے راستے میں گٹر کے چھینٹے آپ کے جسم پر آ گئے، آپ کے کپڑوں پر آ گئے تو آپ کا غسل فرض نہیں ہوا، بلکہ آپ اس جگہ کو دھو لیں اور کپڑے کو بھی دھو لیں۔ جیسے بچے پخانا پیشاب کر دیتے ہیں کپڑوں پر والدہ کی عبادت میں، اس جگہ کو دھو لیا جائے اور اس کپڑے کو دھو لیا جائے، غسل کرنے کی جو حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح جسم کے کپڑوں کے اندر پانی کے قطرے آ جائے یا مسی کے قطرے آ جائے۔ اچھا، یہاں پر نوجوان سارے بیٹھے ہیں، میں جب مدرس کے ساتھ جو مدرسے میں کلاس سے بڑی بڑی عمر کے بچوں نے گاڑی میں اپنے مسائل کراتے ہیں تو اس کے بعد بعض کا بولنے میں بےباک ہوا تھا، اس لیے مدرس سے تو تھوڑا سا وہ اب سے لحاظ محبت بولنے میں نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتی ہے مسی اور ایک ہوتی ہے بدی۔ بعض دفعہ کوئی گندی چیز دیکھنے کے بعد
घड़ी की तरह खतरे आते हैं, तो उसको कहते हैं मज़ी कहते हैं। यानी आप कोई ठोस चीज देख रहे थे, आपको खतरे आ गए, उन कदरों के आने से आपका गुस्सा करते ही हुआ, बल्कि आपका गुस्सा टूट गया है और कपड़े का अल्लाह का तो कपड़ा भी बोले। और एक होती वही, वही क्या होती है कि बात पेशाब करने के बाद चल जो वो खाने खाने कतरे आते हैं, उसको कहते हैं वही। इनके आने से भी गुस्सा फर्ज नहीं होता, सिर्फ गुस्सा टूट जाता है। यानी एक तो शावर के साथ किसी चीज को देखने से कतरे आते हैं, या बेगम के करीब के जब कतरे आ गए तो बड़ी बड़ी ये जो पेशाब के बाद ही कतरे आते हैं, तो इससे गुस्से फर्ज नहीं होता। हाँ, इससे जो है गुस्सा टूट जाता है और कपड़ों पे जगह लग जाए उससे धोना जो है वो जरूरी हो जाता है। अब आप तो बड़ी उम्र के आपको ये मसाइल सिखा रहे हैं, और हम मदारिस के अंदर छोटी उम्र के बच्चों के मसाइल सिखाते हैं। यानी 10 साल 8 साल का बच्चा कोई मसाइल को सीख रहा होता है, दीन सीखने के अंदर को कोई शर्त जो कोई हार नहीं है। मतलब जिस पर गुस्ल फर्ज हो गया वो बगैर गुस्ल के नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और कुरान बगैर देखे नहीं तिलावत कुरान की भी आप नहीं कर सकते, तो कुरान देखकर भी नहीं पढ़ सकते, और कुरान को जो आप छू भी नहीं सकते जिस पर गुस्ल को फर्ज हो गया है। जिस पर गुस्ल फर्ज हो गया उससे अंदर भी नहीं आ सकता। आप दुरुस्त कर सकते हैं, जिक्र अस्कार कर सकते हैं, तस्बीहात वगैरह पढ़ सकते हैं, कुरान की किसी आयत को छू नहीं सकते, कुरान पर हाथ नहीं लगा सकते, हाँ आप सुन सकते हैं और ज़बानी भी आप नहीं पढ़ सकते। इंशाअल्लाह चलो और मसाइल भी सुन के हैं, वो आप ये सवाल को मदद करेंगे आपके, और आप इस तरह की के साथ बैठे दीन के साथ सीखे। इस दौर में दीन सीखना बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी गनीमत है। 75-75 साल उम्र हो गई, मामूल के तरीके नहीं आते, उसूल के तरीके नहीं आते, जिंदगी वाली कहां बदल जाती है। दुनिया के सारे काम धंधे सीख लेते हैं, मगर नहीं सीखते, दीन नहीं सीखते। अगर बाबा भी है उसको पूरे व्हाट्सएप भी चलाना आता है, फेसबुक भी चलाना आती है, और ये वेब सारे फंक्शन भी आते हैं, अगर बाबा को नहीं आते तो उसको बेचारा खड़ा है। हमारे बहुत बड़ा तकलीफ है, अल्लाह में दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।